حضرت حامد الفاف رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب کسی شخص کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتا ہے، رب ذوالجلال جب کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو ایسے شخص کو اللہ تین چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے، تین کاموں کے اندر اللہ اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ پہلی چیز جو انسان کی ہلاکت کا سبب بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو علم تو دیتا ہے، علم سے مالا مال کر دیتا ہے، لیکن صاحبان علم کے اعمال سے محروم کر دیتا ہے۔ یعنی علم کے مطابق جو انسان کو عمل کرنا چاہیے تھا، جان کر، پڑھ کر، سمجھ کر جو اسے زیادہ عمل کرنا چاہیے تھا، وہ ہوتا کیا ہے، وہ بندہ جتنا زیادہ علم والا ہوتا ہے اتنا بڑا بے عمل ہو جاتا ہے، بد عملی کا شکار ہو جاتا ہے۔ علم ضرور ہے، بہت بڑا فلسفی بنا پھرتا ہے، بہت بڑا منطقی بن جاتا ہے، بہت بڑا علامہ فہامہ بن جاتا ہے علم کے اعتبار سے، لیکن عمل کے اعتبار سے بالکل زیرو ہو جاتا ہے، عمل اس کی زندگی سے منقطع ہو جاتا ہے، خالی ہو جاتی ہے۔ تو انسان کی ہلاکت کا یہ باعث ہے کہ انسان عالم تو ہو، علم والا تو ہو، جاننے والا تو ہو، لیکن عمل والا نہ ہو۔ تو یہ پہلی چیز انسان کو ہلاکت میں ڈالتی۔ اور دوسری چیز کہ رب کائنات اس بندے کو نیک لوگوں کی صحبت تو عطا کرتا ہے، ان کی محافل میں جاتا ہے، اہل اللہ کی مجالس میں جاتا ہے، صالحین کے پاس بیٹھتا ہے، لیکن ان کے حقوق کی معرفت حاصل نہیں کر پاتا، ان سے فیضان کو حاصل نہیں کر پاتا، ان جیسی زندگی اپنی نہیں بنا سکتا۔ تو کیا ہے، یہ چیز بھی ہلاکت کا باعث ہے کہ بیٹھنے والا تو متقین کے پاس ہو، صالحین کے پاس ہو، لیکن اپنی زندگی کو سنوار نہ سکے، اپنی زندگی کو جو ہے وہ مزین نیک اعمال سے نہ کر سکے، تو یہ بھی ہلاکت کا باعث ہے۔ اور تیسری چیز آپ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص پر اللہ اطاعت کا دروازہ تو کھول دیتا ہے کہ وہ بندگی اطاعت اللہ کی کرتا ہے، لیکن انفارچونیٹ اللہ اس سے اخلاص اور خلوص کی دولت چھین لیتا ہے، اس کے اعمال کے اندر اخلاص نہیں رہتا، ریاکاری آ جاتی ہے، سما آ جاتا ہے، دنیا داری اس کے اعمال میں آ جاتی ہے، اس کے ذہن میں دنیا سامنے رہتی ہے کہ میں عمل ان کے لیے کروں، عمل کرے گا لیکن خلوص سے خالی ہوں گے، عمل ہوگا اخلاص نہیں ہوگا، اطاعت ہوگی لیکن دلداری نہیں ہوگی۔ تو یہ تین چیزیں ہیں حامد الفاف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں جو انسان کی ہلاکت کا سبب بنتی ہیں۔ تو اللہ سے بندہ جب یہ چیزیں اللہ دے، علم دے، تو اللہ سے عمل بھی بندہ مانگے، اہل اللہ کی صحبت ملے تو ان جیسا زندگی کا معیار بھی مانگے، اگر اطاعت کی توفیق ملے تو اللہ سے بندہ اخلاص اور خلوص بھی مانگ لے۔